بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج شب جمعہ کے موقع پر ہم خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ رشید آباد بلدیہ ٹاؤن میں ایک مرتبہ پھر اللہ کی رحمت سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت مجلس کی افتتاح کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عزیر احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پر رونق محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة الله العظيم۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے حافظ عزیر احمد صاحب۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ منیم احمد عثمانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور سامعین کے جوش و جذبے کو اور ولولے کو ابھاریں۔ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں
خزاں کا جال بچھا دیا کسی غم گسار کی محنتوں، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا کسی غم گسار کی محنتوں، یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا کسی غم گسار کی محنتوں، کبھی یہ عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، کبھی یہ عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں، کہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں۔ بڑے ہی احسن انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے درجہ ثانیہ کے طالب علم حافظ محمد منیب، اللہ تعالیٰ ان کے آواز اور ان کے انداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں ولی علی الاطلاق و ولی زمانہ، نکات قرآن اور رموز قرآن میں لسانی اور بے مثال شخصیت، اور کئی مشائخ دیوبند اور اکابر دیوبند کے سامنے زانو تلمذ ہو کر ان سے علوم ظاہریہ اور باطنیہ حاصل کر کے ان علوم کے نشر و اشاعت میں شب و روز مصروف شخصیت، اور نکات قرآن اور رموز قرآن میں اپنی ذات میں مجمع البحرین شخصیت، میری مراد ولی علی الاطلاق حضرت اقدس حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقشبندی ہے۔ حضرت کی خدمت میں ملتمس ہوں مائک پر تشریف لا کر ہمیں اپنے مخصوص انداز سے مستفید فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں اپنی ذات میں مجمع البحرین شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقشبندی، بارک اللہ فی حیاتہ الطیبہ والقیمہ، خلیفہ مجاز ولی ابن ولی حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ خانوال۔
الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، وقال تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اپنے مخلوق میں سے سیدھے قد و قامت والا بنا کے پیدا فرمایا۔ انسانوں سے ہٹ کر جتنی بھی مخلوق کائنات میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ آپ کو جھکی ہوئی شکل میں ملیں گی۔ یہ واحد انسان ہے جس کو اللہ نے سیدھی قد و قامت عطا کی ہے۔ اس میں جھکنے کی صلاحیت تو پیدا کی ہے جی، جھکنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، لیکن جھکا ہوا پیدا نہیں کیا۔ ارے بھائی آپ کدھر تھے؟ آگے آتے کچھ تو پڑھتے، میں تو آپ کے انتظار میں تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلے درس کے بعد تھوڑا سا 5 منٹ سنا دینے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو باقی ساری مخلوق کو اللہ نے جھکے ہوئے شکل میں پیدا کیا اور انسان کو سیدھے۔ اس میں جھکنے کی صلاحیت تو پیدا کی ہے لیکن جھکا ہوا پیدا نہیں کیا ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ایک میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا بندہ میرے سوا کسی اور کے سامنے مجھے جھکا ہوا لگے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے غیر کے سوا جھکا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، ایک رتی برابر بھی برداشت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم روحانی بیمار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صرف اس کے سامنے تو نہیں جھکتے، باقی جہاں بھی موقع ملے ہم جھکنے سے دریغ نہیں کرتے۔ کوئی لیڈر ہو تو اس کے سامنے جھکنا ہمارا وتیرہ، کوئی بڑا ہو تو اس کے سامنے جھکنا ہمارا طریقہ، کہیں سے چمک دمک نظر آ جائے تو وہاں جھکنا۔ یہ ہماری روح کی بیماری کا اثر ہے،
وگرنہ اللہ ہمیں بھی دیگر مخلوق کی طرح جھکا ہوا پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ بولے اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو سرافہ کمال تھے، سرافہ خوبی، سرافہ حسن، سرافہ جمال۔ یوں سمجھو کہ صحابہ کو اللہ نے محبت سے بنایا، محبت کو جمع کیا تو صحابی بنا، ادب کو جمع کیا تو بولو نا، محبت کو جمع کیا تو ادب کو جمع کیا، تواضع کو جمع کیا، حسن و جمال کو جمع کیا، اور کائنات کی غیرت کو جمع کیا تو صحابی بنا۔ ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک، حجاج نے کہا اسے، مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا، وہ کہا گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا میں بہرا ہوں، سنتا نہیں ہوں۔ جی اچھا، کہا کہ پھر محمد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو اس نے کہا میرے متعلق یہی گواہی دو۔ کہا بہرا ہوں، سنتا نہیں ہوں۔ جی اس نے کہا دیکھو سزا سخت ہوگی۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں سن رہا۔ جی یہ سنوں گا تو پھر تو ڈروں گا نا۔ جی میں نہیں سنتا۔ ایک ہاتھ کاٹا، زندہ ہے۔ جی ایک ہاتھ کہا میرا کلمہ پڑھو، کہا میں بہرا ہوں، کہا محمد کا کلمہ پڑھو، پڑھنے لگے۔ دوسرا ہاتھ کاٹا، کہا میرا کلمہ پڑھو، کہا بہرا ہوں۔ جی کہا مدینے والے نبی کا کلمہ پڑھو، پڑھ لیا۔ ایک پاؤں کٹا۔ جی بولو، تصور کر لو ذرا، میں بول رہا ہوں بڑا آسان ہے، آپ سن رہے ہیں بڑا آسان ہے، تصور کر لو۔ کہاں میرا کلمہ پڑھو، بیٹھ جاؤ بابا جی بیٹھ۔ کہاں میں بہرا ہوں، جی کہاں مدینے والے کا کلمہ پڑھو، پڑھنے لگ گئے۔ دوسرا ٹانگ کاٹا، بالکل دونوں ہاتھ بازو اور دونوں ٹانگ کٹ گئے۔ کہا میرا کلمہ پڑھو، کہا میں بہرا ہوں، کہا مدینے والے کا پڑھو، پڑھ لیا۔ گردن کٹی۔ جی زور سے بولو، کیا ہوا؟ اس کی امی کو کسی نے خبر دیا۔ جی اس کی امی کو کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا ہوا، تو امی نے کہا میں نے دودھ پلایا اس لیے تھا۔ اس نے میرے دودھ کا لاج رکھ لیا۔ بہرحال یہ تو بات کہیں اور چلی گئی۔ ویسے جس مجلس میں اللہ کا تذکرہ بھی ہو، رسول کا بھی ہو اور صحابہ کا نہیں ہو تو وہ ادھورا مجلس ہے۔ جی بولو، مزہ آئے نہ آئے مجھے تو آتا ہے، مجلس
بولو ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان بنا 3 چیزوں سے ہیں، اللہ، رسول اور صحابی۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو سیدھے صورت میں پیدا کیا اور جھکنے کی صلاحیت پیدا کی کہ تو نے اگر جھکنا ہے تو کس کے سامنے؟ میرے سامنے۔ یہ ایک بڑا انعام تھا۔ پھر یہ کہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ یہ ایمان عرش و فرش کا رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ اور پھر ایمان میں بھی ہماری نسبت اس نبی اعظم سے کی کہ جس کی نسبت کے حصول کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اللہ سے رو رو کے مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کی نسبت عطا فرما، اور ان کی وہ دعا شب معراج میں اللہ نے قبول فرمائی۔ جی اللہ نے قبول فرمائی۔ اور ان کو اللہ نے وہ نسبت عطا فرما دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ نے جواب دیا ھدی للمتقین۔ جی بولو، اللہ سے ہم نے مانگا اہدی الصراط نصراط، اہدی کس کس جملے کو آدمی کھولے اور کس پر آدمی گزر جائے۔ نصرات میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ صرف مجھے نہیں، جس چچا سے میرے 3 سال سے انبن چل رہا ہے نا اسے بھی ہدایت عطا کر دے۔ اور بہو کو کہا کہ جس ساس کے لیے رات دن تو دعا کرتی ہے وہ نماز میں کہتی اہدنا، اے اللہ میری اس بوڑھی ساس کو بھی ہدایت عطا کر دے۔ اور ساس جو دن رات اپنی بہو کو کوستی رہتی ہے وہ بھی نماز میں کہتی اہدنا، اے اللہ میری اس بے ادب بہو کو بھی ہدایت عطا کر دے۔ کتنی جامع دعا ہے اور امت کو ایک کرنے کی کتنی عجیب و غریب دعا ہے۔ آپ کو جہاں بھی اس طرح کی چیزیں ملے گی اس میں آپ کو جمع کے صیغے ملیں گے، یعنی امت کی جامعیت کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ جی ایک عجیب جملہ کہہ دو، عجیب سے بھی عجیب اور اس سے بھی عجیب کہہ دو سبحان اللہ۔ جامعیت کا درس قرآن اس لیے دیتا ہے کہ جامعیت اس میں وحدت آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ یگانگت آتا ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کرنے لگوں لیکن سوچے بغیر جلدی سے جواب دینا، اللہ سے سب ڈرتے ہیں، بولو اللہ سے اللہ بڑے قدرت والے ہیں، بولے اللہ بڑے قوت والے ہیں، کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ آپ لوگ نہیں بول رہے ہو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میری عادت آپ کو پتہ ہے نا، میں جانتا ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں، یا تو تربیت ہے۔ جب بھی آؤ تو اس نیت سے آیا کرو کہ ہمیں کچھ مل جائے، سننے سنانے والی بات نہیں ہے۔ یہ تو میرا اپنا ایک ذوق ہے کہ میں کبھی کبھی لگ جاتا ہوں، مگر اس مجلس میں یہ ذوق بھی چلتا نہیں ہے، لیکن کیا کروں، ذوق اندر سے نکال تو نہیں سکتا ہوں۔
اللہ بڑے قوت والے ہیں، بولے اللہ بڑے قدرت والے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ سے، بولو ہر شے اللہ سے، بولو ہر شے اللہ سے، ربا بڑی حکمتیں ہوگی، کوئی ایک تو سمجھا دے۔ فرمایا اب بھی تم نہ سمجھے، یہ جو ساری کائنات مجھ سے ڈرتی ہے، میں ایک ہوں۔ جی بولو نا، اگر تم بھی کفر کو ڈرانا چاہتے ہو، ایک ہو جاؤ، میری محبت کی قسم سارا کفر ڈر جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ کوئی پلے پڑی بات ہے؟ میں ایک ہوں جی، جس گھر کے افراد ایک ہوتے ہیں، پیدا کرنے والے رب کی قسم پورا محلہ اس سے ڈرتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ 15 ہے لیکن آپس میں مشت و گریبان ہے، گھر کی بیوی ابھی نہیں ڈرتی۔ 2 ہے، فرمایا ایک بادشاہ کے زمانے میں ایک عجیب سی صورتحال بن گئی۔ صورتحال یہ بنی کہ دلہن کو، عورت کو دلہن کی طرح تیار کر کے برد سمندر کیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ تو عمر ابن العاص کا ہے جو سیدنا عمر نے خط لکھا، یہ اس سے اور واقعہ ہے۔ آج بادشاہ کی بیٹی کا نمبر ہے، پورے ملک میں ایک رونے دھونے کا عالم برپا ہے، سارا عالم پریشان ہے، مضطرب ہے۔ اتنے میں ایک مسافر بستی میں داخل ہوا، پوچھنے لگا یہ غم کیوں ہے؟ بستی والوں نے بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی کو تیار کیا گیا ہے، تھوڑی دیر میں اسے سمندر برد کر دیا جائے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اب تھوڑی دیر میں سمندر سے ایک پنجہ نکلے گا، اور وہ پنجہ بڑا ہیبتناک ہوتا ہے، جب تک کسی بچی کو دلہن بنا کے اس کے حوالے نہ کیا جائے تو وہ مصیبت ٹلتی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آج اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، آپ اپنی بچی کے لیے پریشان نہ ہو۔ کہا مجھے سمندر کے کنارے لے جاؤ، توجہ چاہتا ہوں۔ لے جایا گیا، جب سمندر کے کنارے پہنچا تھوڑی دیر میں پنجہ اوپر آیا، آتے ہوئے بلا کی شکل بنا کے یوں کرنے لگا۔ پنجہ یہاں کڑا تھا اور یہاں سے اس اللہ کے بندے نے یوں کر دیا۔ آپس میں مقابلہ چلتا رہا، کافی دیر، یہاں سے 2 کا اشارہ، وہاں سے 5 کا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پنجہ غروب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، ڈول بجنے لگے، شادمیانی بجنے لگی اور خوشیوں کا ایک سماع ہوا۔ لوگوں نے کندھے پہ اٹھایا، بادشاہ نے بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ المختصر کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہانی کیا تھی؟ اس مسافر نے کہا کہ یہ پنجہ بے وقوف ہو تمہیں درس عبرت دیتا تھا کہ جب 5 کا اتفاق ہو تو بادشاہ بھی اس کا جواب نہیں کر سکتے۔ جی تمہاری مملکت ضرور ہے لیکن منتشر ہے، تو تم میں وہ قوت نہیں، پوری مملکت میں وہ قوت نہیں جو 5 مجتمع دلوں میں موجود ہے۔ تو کہا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس کی زبان میں اسے سمجھایا، رب محمد کی قسم 5 نہیں 2 آ جائے تو 5 بھی ڈوب جاتے ہیں۔ جی کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ بات، اہدنا، اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم ایک ہو جاؤ۔ جی تم ایک ہو جاؤ، اور اگر ایک نہ ہوئے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مخکې څه دی؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. کہہ دو نا سبحان اللہ. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. جی کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اے ایمان والو. جی ایمان والو. کافروں کو خطاب نہیں، منافقوں کو خطاب نہیں، یہودیوں کو خطاب نہیں، عیسائیوں کو خطاب نہیں، مولویوں کو خطاب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مولویوں کو خطاب ہے، مفتیوں کو خطاب ہے. میں نے مفتی کا نام لیا اور وہ پہنچ گیا. مولویوں کو خطاب ہے، مفتیوں کو خطاب ہے. ایک مفتی صاحب تو اندر بھی بیٹھے، تم مخ کے راضا کا نا مفتی سے. مفتیوں کو خطاب ہے، حاجیوں کو خطاب ہے، نمازیوں کو خطاب ہے، تبلیغیوں کو خطاب ہے، شیخوں کو، پیروں کو، ولیوں کو خطاب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یا اس لیے سب کو خطاب ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں ہے یہ خطاب، جی کوئی کہہ سکتے ہیں؟ بولو نا. اگر کوئی کہے کہ یہ خطاب مجھے نہیں ہے تو وہ تو ہاں کہہ دو نا سبحان اللہ. نہیں کہہ سکتے. کوئی ایک کہہ دے کہ مجھے خطاب نہیں ہے تو پھر تو آمنو میں نہیں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لو. یا ایھا الذین آمنوا. میں اپنے انداز میں ذوق میں ترجمہ کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا. اے مجھ پر اپنی جانوں کو نچاور کرنے والو، اے مجھ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والو، اے میرے لیے ساری کائنات کو ٹکرانے والو. یا ایھا الذین آمنوا. مجھ پر جانوں کو بھی نچاور کرتے ہو، مجھ پر اپنا سب کچھ قربان بھی کرتے ہو، اور میرے لیے ساری کائنات کو ٹھوکر بھی لگاتے ہو. لیکن ایک کام کرو، میرے لیے آپس میں ایک ہو جاؤ. جی اتقوا اللہ. گڑبڑ نہ کرو. جی اتقوا اللہ. گڑبڑ نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بہتان نہ باندھو، جھوٹ نہ بولو، دھوکے والی زبان استعمال نہ کرو. اتقوا اللہ. اس لیے کہ تم جہاں بھی توجہ چاہتا ہوں، بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں. علماء کو تو بہت فائدہ ہو جائے گا، آپ حضرات بھی انشاءاللہ سرور آپ کو بھی مل جائے گا. اس لیے کہ تم جہاں جب جس سے بھی دھوکہ کرو گے، جس کا بھی غیبت کرو گے، جس کی بھی چغلی کرو گے، ذرا تصور کی دنیا میں جا کے ذرا دیکھ لینا کہ وہ میرا تو نہیں ہے. جی ہو میرا اور تم گالیاں دیتے پھرو تو پھر مجھ سے کیا توقع ہے. اور تم جہاں بھی گڑبڑ کرتے ہو، جی
میرے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ جہاں بھی گڑبڑ کرتے ہو۔ رومی کہتا ہے ایک دن محمود غزنوی رحمہ اللہ، مثنوی میں لکھا ہے، ایک دن محمود غزنوی رحمہ اللہ رات کو اپنے علاقے میں گشت کے لیے نکلے، دیکھا ایک بازار کے کونے میں 4-5 بندے جمع ہیں۔ محمود بھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا آپ کون؟ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہم تو ڈاکو ہے، ڈاکے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ محمود نے کہا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں۔ جی میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں۔ کہا پھر تو 6 ہو گئے، ماشاءاللہ اور اچھا ہو گیا۔ تو کہا چلو اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے ذرا آپ تعارف کروا لے، آپ کیا سیکھے ہوئے ہیں، آپ کیا سیکھے ہوئے، آپ کیا سیکھے ہوئے، آپ کیا سیکھے ہوئے۔ بسم اللہ ہو گئی۔ ایک سے پوچھا آپ کو کیا ہنر آتا ہے ڈاکے کے حوالے سے؟ اس نے کہا میرے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ اونچی سے اونچی دیوار پر بھی میں کمن ڈال کے اوپر آسانی سے چڑھ جاتا ہوں۔ باقی نے کہا یار یہ تو کمال کا آدمی ہے، شاباش شاباش شاباش۔ ہاں بھائی آپ کو کیا ہنر؟ جہاں میں نے بات بریک کی تھی، اگر آپ کے ذہن حاضر ہوگا تو تب آپ کو مزہ آئے گا، میں جوڑ لگانے لگا ہوں۔ کہاں میں نے چھوڑا تھا بات کہ آپ جہاں بھی کچھ گڑبڑ کرو گے، جی ہاں۔ دوسرے سے پوچھا آپ کو کیا ہنر؟ اس نے کہا میں مٹی سونگھ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ واہ یار یہ بھی کمال کا آدمی۔ تیسرے سے کہا آپ کو کیا ہنر آتا ہے؟ اس نے کہا میں مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی نقب کر سکتا ہوں۔ کہا واہ کمال کا آدمی۔ اور چوتھے سے کہا آپ کو کیا ہنر آتا ہے؟ کہا میں رات کی تاریکی میں دیکھنے والے کو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ اور پانچویں سے کہا آپ کو کیا ہنر آتا ہے؟ کہا کتا جب بھونکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب پانچوں نے مل کر محمود سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہنر آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب قیدی جلاد کے حوالے ہو جاتے ہیں، جی بولو، اور میری داڑھی ذرا سی ہل جاتی ہے تو ان کو چھٹی ہو جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا واہ یار آپ تو ہمارے قطب ہیں، سب سے اچھا کام تو آپ کا ہے، ہمارا کام تو ہے ہی ایسا، کبھی نہ کبھی تو ہم پھنسیں گے، بس جب بھی پھنسیں گے نا آپ نے اپنا ہنر دکھانا ہے۔ چلے 5 یہ ہے، جی 5 یہ چھٹا کون ہے؟ اسی مملکت کا بادشاہ، جی بولو نا، وہ اس مملکت میں جہاں بھی ڈاکہ ڈالیں گے تو کس کا ڈاکہ ہے؟ بولو نا، نہیں سمجھے بات کو۔ وہ اس مملکت میں کسی کی گھر بھی ڈاکہ ڈالیں گے تو ڈاکہ کس کے مملکت میں ڈالا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن وہ اللہ کے بندوں نے تو خاص بادشاہ کے گھر ہی کا تعین کر لیا۔ کہا آج محمود کے خزانے کو لوٹتے ہیں۔ تو جیسے یہ چلے گئے اور نقب لگانا شروع کر دیا تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ کہا بے وقوفو بادشاہ ساتھ ہے۔ وہ ایک تو سمجھ رہا تھا نا، ایک تو سمجھ رہا تھا، جی بولو، جیسے ہم سب سمجھتے ہیں کہ غیبت حرام ہے، جی، لیکن جب دنیا کی محبت کا بت سوار ہو جاتا ہے تو سمجھتے سب ہے۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ لیکن لگا ہوا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ شروع ہو گئے
خزانہ نکالا، لوٹا، تقسیم کر لیا۔ محمود نے ایک ایک کا ایڈریس، پتہ، سارا کچھ پورا ڈیٹا اپنے ساتھ لکھ لیا کہ کل پھر یہاں جمع ہوں گے نا، تو ہر ایک کے پاس سب کا ڈیٹا ہونا چاہیے۔ صبح جب سورج طلوع ہوا اور تخت نشینی ہوئی، بادشاہ نے آرڈر دیا کہ فلان 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 ان کو فوراً اریسٹ کر کے حاضر کرو۔ اور جیسے حاضر کیا تو کہا ان پر گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، بادشاہ خود ان پر گواہ ہے۔ جی بادشاہ خود ان پر گواہ ہے، بولو، بادشاہ خود ان پر گواہ ہے۔ فرمایا اینما کنتم وہو معکم، اینما کنتم وہو معکم، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ الیوم نختم کانوا یکسبون، یہ تو اس کا کرم ہے، وگرنہ محمود نے کہا اینما کنتم وہو معکم، ان پر کچھ کر رہے تھے میں وہاں موجود تھا۔ عرشوں والے خدا بھی فرماتے ہیں اینما کنتم، تم جب جہاں جو کچھ بھی کرتے ہو میری محبت کی قسم، وہو معکم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ جی انی اسمع وارا، میری محبت کی قسم میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ جی میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، تو یا اللہ پھر پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ فرمائے وَلَوْ يُؤَخِّذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى الْأَرْضِ اگر میں ہر مجرم کو اس کے جرم پر پکڑنا شروع کر دوں تو قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی، جو میں چاہتا نہیں ہوں۔ جی سارے جمع کر دیے گئے، جلاد کو کہا جاؤ ان کو لے جاؤ، ان کی گردنیں اڑاؤ، ان پر کسی گواہ کی گواہی کی ضرورت نہیں، شاہ خود گواہ ہے۔ شاہ موجود تھے، اب وہ سارے ڈرتے کانپتے لڑتے اور بڑے پریشان حال میں جلاد کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ان میں ایک ہے جو کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے، اور رک کر تھوڑی دیر شاہ کو دیکھتا ہے، پھر ڈرتے ہوئے نظروں کو جھکاتا ہے۔ بالآخر جب جلاد کی کہانی قریب ہونے لگی تو اس نے ہمت کی اور محمود کے ذرا آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کہنے لگا شاہ صاحب ہم سب نے اپنا اپنا ہنر دکھایا، ہمارے ہنروں نے ہمارے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیا۔ جی آج ہم بھی اپنا اپنا ہنر دکھاتے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل حشر میں ہمارے ہنر سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہو۔ کہنے لگا ہم میں سے ہر ایک کے ہنر نے اس کے ہاتھ باندھ کے تختہ دار پر پہنچا دیا۔ شاہ سلامت ذرا اپنا ہنر دکھا کے داڑھی کو حرکت دیجئے نا۔ رومی کہتا ہے یہ ایک تھا، جی بولو بولو، یہ
یہ ایک تھا جس نے شاہ کو رات کی تاریکی میں دیکھ کر دن کے اجالے میں پہچان لیا۔ جب اس نے کہا شاہ صاحب ہم سب کے ہنروں نے تو ہمیں جہنم کے کنارے پہنچا دیا، جلدی کیجئے ذرا اپنا ہنر استعمال کیجئے نا۔ جی زور سے اور زور سے اور زور سے فرمایا یہ جملہ سننے کی دیر تھی کہ محبوب محمود کی ہنسی نکل گئی۔ جی بولو نا، بولو بولو بولو، بڑا عجیب جملہ کہنے لگا ہوں، محمود کی ہنسی نکل گئی۔ فرمایا حشر کے میدان میں اللہ کی جلال کی کیفیت یہ ہوگی کہ آدم آگے نہیں آ سکیں گے، نوح گھبرائے ہوئے ہوں گے، ابراہیم آگے نہیں آ سکیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ پر لرزہ طاری ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، سارے انبیاء محبوب دو عالم کے پاس آ کے جمع ہوں گے۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، فرمانے لگے کہ کہانی گمبھیر ہوتی چلی جائے گی، سب آقا کے پاس آئیں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، آقا آگے بڑھیں گے، ربا حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اللہ فرمائیں گے بیچ دو اپنا کوئی حساب کے لیے۔ فرمایا جیسے اللہ کے رسول صدیق کو ہاتھ سے پکڑ کے بارگاہ عزی میں پیش کریں گے، فرمایا آنن فانن اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ فرمایا اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ آج محمود جلال میں ہے، انہوں نے میرے مملکت میں ڈاکہ ڈالا، لیکن ان 5 میں سے ایک ایسا تھا جس نے محمود کو پہچان لیا تھا، جس نے تو محمود کا جلال بھی بولو نا، کہا جاؤ اس ایک کی وجہ سے میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ تو فرمایا دنیا میں بھی کسی ایسے ایک کے ساتھ رہو جی کہ اس نے اس دنیا کی تاریکی میں اس ایک کو پہچان لیا ہو۔ جی بولو نا، اگر ہمارے ہنر وہاں ہمارے مشکے باندھ لے نا، ہاتھ باندھ لے، اور ہمارے ساتھ ایک بھی پہچان والا ہوگا تو کہے گا ربا ذرا رحمت فرما۔ فرمایا حدیث پاک میں آتے فقط ضحک اللہ، اللہ مسکرا لیتے ہیں، ارے یہ ایک جان پہچان والا ہے۔ جی بولو نا، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جتنے ہیں سب کو اجازت دے دو۔ اہدنا، اب میں تو یہاں پھنس گیا، آگے تو باتیں ہیں۔ اس میں اشارہ جماعت کی طرف ہے، جمعیت کی طرف ہے، اس لیے کہ اللہ شکوہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ مجھے تمہارے سر جڑے ہوئے نہیں چاہیے۔ جی بولو نا، وہ تو دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ایک صف میں کھڑے ہیں، لیکن اندر سے تم الگ الگ ہوتے ہو۔ قرآن شکوے کے انداز میں کہتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تمہارے سر تو جڑے ہوئے لگتے ہیں، جسم بھی جڑے ہوئے لگتے ہیں، لیکن تمہارے دل ایک دوسرے سے کٹے پٹے ہوئے ہیں۔ جی میں تمہارے سروں کو جسموں کو نہیں، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ جب تم ایک ہو جاؤ تمہارا، اس لیے کہ وہ ایک ان کا ہوتا ہے جو ایک ہو جائے۔ جی انتشار میں نہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔
جی تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب عبادت نہیں جی، یہ کتاب عبادت نہیں، بولو بولو بولو، یہ کتاب عبادت نہیں، میں تم نے ہدایت مانگی اہدنا الصراط المستقیم ھدی للمتقین، تم نے ہدایت مانگی میں نے تمہارے طرف کتاب ہدایت بھیج دیا جی، میں نے تمہاری طرف کتاب بولو نا، بھیج دیا، میں نے تمہاری طرف کتاب ہدایت بھیج دیا۔ عبادت اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے، عبادت راستہ ہے، ہدایت منزل ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ جی، عبادت راستہ ہے جی، اسی راستے سے چلتے چلتے تم منزل ہدایت پر پہنچ جاؤ گے۔ اگر ان عبادتوں نے منزل تک نہیں پہنچایا تو اس منزل پر پہنچے ہوئے کسی راہبر کا ہاتھ تھام لو، وہ پہنچا دے گا۔ یہ کتاب ہدایت ہے جی، اور یہ کتاب ہدایت بغیر کسی کے، اگر یہ اس سے تمہیں ہدایت ملتی تو اسے میں بیت اللہ کے چھت پہ اتار کے جبرائیل کو کہتا آ جاؤ جی، ننوئی کے نوئی دبا پخپل ترجمہ ہو گرم کرنا، نہیں سمجھے بات کو۔ ہدایت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں جی، ہدایت کے لیے بولو بولو، اس لیے قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن، نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ کائنات میں سب سے بڑا فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اس کا مقابلہ فصاحت و بلاغت میں آج تک دنیا نہ کر سکی، آج جدید دنیا بھی قیامت تک نہیں کر سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ، توجہ چاہتا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن، نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہاں بلاغت اجازت نہیں دیتی تھی کہ لفظ قرآن آ جائے، یاسین والذکر الحکیم، کہہ دو سبحان اللہ، وہاں فصاحت اجازت نہیں دیتی کہ لفظ ذکر آ جائے، یہاں بلاغت اجازت نہیں دیتی کہ لفظ قرآن آ جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ، یہاں لفظ ذکر کیوں فرمایا؟ آواز آتی ہے ذکر کے بڑے معنی ہیں، لیکن مشہور معنی فذکر ان نفعت الذکرى، ذکر کا مشہور معنی، ذکر کا مشہور معنی، ذکر کا مشہور معنی نصیحت جی، ذکر کا مشہور معنی نصیحت۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑے عجیب نکات ہے اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور میرے شیخ کا فیض جی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ربا یہاں نزلنا القرآن کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا یہاں اس لفظ میں وہ جامعیت نہیں تھی جو جامعیت لفظ ذکر میں موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، توجہ چاہتا ہوں،
ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے جی سارے بولو اور ذوق سے بولو اللہ کی قسم میں کلیجہ چیر کے آپ کو بات کرتا ہوں میری زبانی باتیں نہیں ہیں مجھے دکھ پھر اس پہ ہوتا ہے کہ میں تو کلیجہ پھاڑ کے آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا آنا برابر ہو جائے بامقصد ہو جائے تو آپ حاضر رہا کرے بولا کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے سامنے بازوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات لے رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہم نے یا اللہ لفظ قرآن کیوں نہیں آیا نصیحت کیوں آیا فرمایا اس لیے کہ نصیحت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جی نصیحت آپ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو جب آپ حفاظت کریں گے نصیحت کے تو نصیحت کے لیے تو 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلا نمبر وہ نصیحت جن الفاظ میں کیا گیا اس کی حفاظت ضروری ہے کہہ دو نا سبحان اللہ دیکھو قرآن تو آ ہی گیا پہلا نمبر جن الفاظ میں نصیحت کیا گیا وہ الفاظ محفوظ ہوں گے نصیحت کے لیے دوسری جو ضروری چیز ہے وہ وضاحت ہے کہ نصیحت کی وضاحت ہو جائے کہہ دو نا سبحان اللہ اس وضاحت کو سادہ انداز میں حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں کہہ دو نا سبحان اللہ اور تیسرا نمبر نصیحت کی حفاظت جب ہوتی ہے کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہہ دو نا تو فقہا نے مقصد کو محفوظ کیا تو فقہ محفوظ ہو گئی اب یہ نصیحت پر عمل کیسے کیا جائے تو فرمایا محبوب کے یاروں کو دیکھو جی اس پر عمل کیسے کیا جائے جی بولو نا تو اللہ جواب میں کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَقَدْ اهْتَدَوْا 4 چیزوں کا ہونا نصیحت کے لیے ضروری ہے کتنی چیزیں 4 الفاظ وضاحت مقصود اور نصیحت پر عمل کرنے کا طریقہ بولو نا نصیحت پر عمل کرنے کا نصیحت پر عمل کرنے کا تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہاں تو سنت مراد ہے تو آپ نے صحابہ کیوں لیا تو سنت اسی پیغمبر کی اس ادا کو سنت کہتے ہیں جس ادا کو صحابہ نے ادا کیا سنت کی تعریف یہ ہے جی سنت کی پیغمبر نے ایک عمل تو کیا لیکن صحابی نے نہیں کیا اب یہ سنت نہیں ہے امت کے لیے کہہ دو نا سبحان اللہ بات سمجھ رہے ہو پیغمبر نے ایک عمل کیا لیکن صحابہ نے نہیں کیا اب یہ امت کے لیے سنت بنے گا جب صدیق اس کو کر کے دکھائے گا سنت بنتا نہیں آپ کہو وہ کیسے میرے نبی نے 9 یا 11 شادیاں کی ہے وہ امت کے لیے سنت بولو نا کیوں جی بولو میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی آتا ہے ہمارے پسینے سے
تو یہ امت کے لیے سنت بولو یار میرے نبی سو کے اٹھے اللہ اکبر وضو برقرار ہے امت کے لیے سنت بولو کیوں نہیں ہے؟ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے نبی براق پر سوار ہوئے امت کے لیے سنت بولو میرے نبی آسمانوں پر گئے امت کے لیے سنت میرے نبی نے چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے امت کے لیے سنت لیکن میرے نبی نے داڑھی رکھی صدیق نے داڑھی رکھی امت کے لیے سنت ہو گئی میں نے اس لیے صحابہ کا نام لیا کہ سنت کہتے اس عمل کو ہے جی سنت کہتے اس عمل کو ہے اور یہاں ایک اور بڑی عجیب بات جو ہمارے ہاں فتنہ ہے اس فتنے کے اس میں ایک سدباب بھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ گمراہی سے اس وقت تک بچے رہو گے جب تک الفاظ قرآن وضاحت قرآن تفقع قرآن اور طریقہ عمل قرآن تمہارے پاس موجود ہوگا اب عمل کیسے کرنا ہے اب حاضر ہے خاص کر مفتی رحیم اللہ حاضر ہو جائے حاضر ہے ماشاءاللہ آپ لکھ رہے ہو اچھا مجھے قیمتی بات کرنے لگا ہوں الفاظ نصیحت وضاحت مقصود اور چوتھی چیز کیا ہے بولو 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 طریقہ عمل یعنی عمل کا طریقہ کیا ہو تو وہ کون سا ہوگا سنت بولو وہ کون سا ہوگا بولو یار وہ کون سا ہوگا سنت آج ایک گمراہی پھیلی ہوئی ہے اس گمراہی کا علاج اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ میں اللہ نے 14 صدیاں پہلے اس کا حل دے دیا ہے آقا فرماتے ہیں علیکم بالحدیث نا 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 علیکم بالسنہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ دیکھیں نا یہ حدیث پاک میں لکھا ہے بابا یہ حدیث ہے میں اس حدیث کو مانتا ہوں یہ میرے نبی کا فرمان ہے لیکن میرا عمل اس میں نہیں ہے علیکم بسنہ سبحان اللہ جی بولو علیکم بالحدیث نہیں ہے جی آپ کہتے ہو یہ بخاری ہے میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قرآن کہتا ہے اگر تمہاری طاقت ہو مسکینوں کو کھلانے کا تو تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں جی بولو قرآن کہہ رہا ہے جی جی اس پہ کوئی عمل کر سکتا ہے نہیں 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 یہ منسوخ ہو گیا ہے جی ہے قرآن کی آیت اس کو پڑھنا ثواب دیکھنا ثواب چھونا ثواب چومنا ثواب سب کچھ ثواب ہے لیکن اس پر عمل یہ نبی کا فرمان ہے پڑھنا ثواب سننا ثواب دیکھنا ثواب چھونا ثواب لیکن اس پر عمل اس لیے کہ قرآن کے بارے میں آیا میرے حکم پر عمل کرو وہاں آیا میری سنت پر عمل کرو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ نے اس فتنے کا سدباب کیا کہ ہم نے عمل کرنا ہے پیغمبر کی سنت پر جی ہم نے عمل کرنا ہے بولو ہم نے عمل کرنا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرے نبی کا سنت یہ سفینہ نوح ہے جی جو اس میں داخل ہوا نجا
اسے نجات مل گیا، من تخلا غرقا، اور جو اس سے بچا نہیں چڑھا وہ غرق ہوا۔ تو ہم نے سنت کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ جی بولو زور سے، ہم نے نہ قرآن کی کشتی میں سوار ہونا ہے نہ حدیث کی کشتی میں، ہم نے سنت کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اس لیے کہ وہ قرآن اور وہ حدیث وہ سارے اس سے سنت کی کشتی آقا نے بنا کے دے دی۔ جی بولو آقا نے، بولو بولو آقا نے، اور صحابہ کو بٹھا کے چلا کے دکھا دیا، اور پھر آقا نے اپنی زندگی میں صدیق کو کشتی کا ناخدا اور ناقوا بنا کے کہا ذرا آپ بھی چلا کے دیکھو میں دیکھ لوں کہ میں نے جو اس کشتی کا ڈرائیور بنایا ہے وہ کیسا چلاتا ہے۔ دیکھا 17 دن دیکھتا رہا، کہا او ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرے جانے کے بعد کشتی صحیح رخ پہ چلے گی۔ اذان کی مات سنوائے دخلے و نعمہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدته۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت جس کی ٹھکری کبھی ہو یہ راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ راستہ ہے، اور ہدایت منزل ہے۔ ہدایت کی نشانی کیا ہوگی؟ گمراہی تھی نا۔ ہدایت کے لیے سب سے آخر میں کس کو بھیجا گیا؟ بولو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آنے سے پہلے تو گمراہی تھی نا۔ تو وہ گمراہی کرتے کرتے کہاں پہنچے تھے؟ اللہ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ جی، اور تم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ جی، یا اللہ وہ کس عمل نے انہیں جہنم کے کنارے پہنچا دیا تھا؟ کہا بتا دیا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بتا دیا تھا نا جس گمراہی کے ذریعے یہ جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، وہ گمراہی میاں بیوی کی لڑائی تھی۔ جی بولو، وہ گمراہی پڑوسی کا پڑوسی سے لڑنا تھا، وہ گمراہی چچا اور بھتیجے کی دشمنی تھی۔ جی، اور یا اللہ اگر آقا نہ آتے اور اس حال میں یہ رہتے تو کیا ہوتا؟ جی کیا ہوتا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے ان آیاتوں پر تو ان آیاتوں کا سیاق و سباق
تقدیم و تاخیر وہ بڑی وضاحت کے ساتھ جھلک کر یہ بات بتاتی ہے کہ یہاں سے مراد آپس کا اتفاق ہے۔ اگر تم متفق رہے تو دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ، جی دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ بولو نا، دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ میں حدیث سنانے لگا ہوں بڑا قیمتی، ابھی اللہ نے دل میں ڈالا، مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک رہے، جی ہاں باقی عبادتوں میں کمی بیشی گڑبڑ بھی ہوتی رہی، لیکن یہاں آپ ایک رہے، جی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر تم فکر نہ کرو تمہاری موت اسلام پر ہی آئے گی، جی اور اگر باقی سب کچھ برابر تھا، سے روزہ چلا اپنے وقت پر تھا، لیکن یہاں گڑبڑ تھا، تو تم فکر کرو کہ ایسا نہ ہو کہ اس گڑبڑ میں موت آ جائے، اس لیے کہ گڑبڑ والی موت خطرناک ہوتی ہے، جی آقا فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، میرے یارو، جی یا رسول اللہ، میرے یارو، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا، جی کہ مجھے آپ میں ایمان تو نظر آ رہا ہے لیکن حلاوت ایمان نظر نہیں آ رہا، جی کیا ہوا؟ میں آپ کے اندر ایمان تو دیکھ رہا ہوں، ایمان تو نظر آ رہا ہے لیکن حلاوت ایمان نہیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو، یہ تو ایمان ہوا نا، لیکن وہ حلاوت ایمان کیا ہے؟ کہا تم آپس میں ایک ہو جاؤ، اسے حلاوت ایمان کہتے ہیں، جی ولا تموتن، جوڑ لگانے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر حلاوت ایمان کو مل گئی تو یہ ایمان جنت تک ساتھ رہے گی، اور اگر ایمان کو حلاوت نہ ملا تو بات خطرے والی ہے، جی بولو بولو بولو، بات حلاوت ملے گا کہاں سے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے، ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے، بھائی بھائی آپس میں ایک ہو جائے، چچا بھتیجا ایک ہو جائے، ماموں بھانجا ایک ہو جائے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ ایک ہو جائے، دل سے کینہ بغض حسد نکال لے، زبان سے چغلی اور غیبت اور بہتان کو ختم کر لے، رب محمد کی قسم جب ہم یہ دو کام کر لیں گے تو تیسرا کام اللہ کا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ لیں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آمنوا اتقوا اللہ، جی پرہیز کرو یا اللہ، کس چیز سے کہا؟ شوہروں بیویوں سے نہ لڑو، بیویوں شوہروں کی بے ادبی نہ کرو، ساسوں بہو کو تنگ نہ کرو، بہو ساس کی بے ادبی نہ کرو، چچا بھتیجے پر ظلم نہ کرو، بھتیجے چچا کا ادب کرو، اتقوا اللہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے تمہارے ایمانوں کو حلاوت مل جائے گا۔ ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا۔
کہ جب حلاوت ایمان کے ساتھ مل جائے یہ ایمان جنت تک ساتھ رہتا ہے۔ یہ فرمان میرے آقا کا ہے جی، کہ جب حلاوت ایمان کے ساتھ مل جائے اب یہ ایمان گارنٹیڈ ہو گیا جی جی۔ اس سے پہلے میرا اور آپ کا ایمان غیر گارنٹیڈ ہے، اس لیے فرمایا اتقوا اللہ ولا تموتن۔ اگر گارنٹیڈ ہوتا تو یہ جملہ نہ آتا، ولا تموتن الا الا الا۔ یہ الا اس لیے لایا گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے جی۔ ہاں اگر تم ایک ہو گئے تو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جی جی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، قرآن کہہ رہے تم آپس میں دشمن تھے جی۔ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو تفسیر بھی نہیں میں تو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر کے لیے تو گھنٹے چاہیے، میں تو الفاظ کو جوڑ جوڑ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو وہ وقت جب تم آپس میں دشمن تھے جی جی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ جی۔ یہاں نعمت سے بڑی چیزیں لوگوں نے مراد لی ہے، میرا ذوق کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تم آپس میں دشمن تھے، میرا محبوب آیا درمیان میں کڑا ہوا، دشمن کو دشمن کا بھائی بنا کے چلا گیا۔ یہ نعمت عظمیٰ تھی جی۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے نکالا، لقد من اللہ علی المؤمنین جی، یہاں تو لفظ نعمت ہے، وہاں ایسی نعمت ہے کہ لفظ من لایا گیا جی۔ آنکھ دی اللہ نے نہیں جتلایا، کان دیے نہیں جتلایا، زبان دی نہیں جتلایا، دل و دماغ دیا نہیں جتلایا، جسم دیا نہیں جتلایا، آسمان دیا نہیں جتلایا، سورج چاند تارے دیے نہیں جتلائے، زمین دیا نہیں جتلایا، کھانے پینے کے سامان دیے نہیں جتلایا، 70-80 سال زندگی دی نہیں جتلایا، ماں باپ دیے نہیں جتلایا، اولاد دی نہیں جتلایا، دن کو سورج دیا نہیں جتلایا، رات کو آرام کے لیے تاریکی دی نہیں جتلایا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ کیا زبردست تعبیر اس کی ہے۔ چاند بولو، سورج کے موجودگی میں موجود ہوتا ہے، بولو نا۔ چاند سورج کی موجودگی میں اپنے آب و تاب کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، جمال کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن سورج کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا جی۔ ہاں سورج کو غروب ہونے کی دیر ہے، پھر چاند اپنا نخرہ دکھاتا ہے۔ فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، محبوبہ تیری موجودگی میں یہ تیرے یار چھپے رہیں گے، جب تو دنیا سے پردہ کر لے گے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، پھر اس کے بعد ان کی جھلکیاں لوگ دیکھیں گے جی۔ لقد من اللہ جی، لقد من اللہ
ساری دنیا تھا کی لیکن احسان نہیں جتلایا. احسان بولو بولو بولو. احسان کیوں؟ اس لیے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. حکم دیا کہ احسان کرو تو جتلاؤ نہیں. جی احسان کرو بولو نا. احسان کرو تو یا اللہ لقد من اللہ. آپ تو جتلانے لگے. جی یہاں بڑی بات ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں قانون سے بالا ہوں. جی میں قانون سے قانون کو میں نے عرش کے اوپر عظمت کے لیے رکھا ہے. جی میری ذات قانون سے بالا ہے. میری ذات قانون سے اس لیے تم احسان کرنے کے بعد نہ جتلاؤ. جی بولو 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 بولو. تو اللہ آپ بھی تو جتلاتے ہیں. تو فرمایا نا آسمان تمہیں دیا میں نے کب جتلایا؟ سورج دیا کب جتلایا؟ ارے جنت دیا کب جتلایا؟ جہنم سے نجات دیا کب جتلایا؟ زمین بچھ کے دی کب جتلایا؟ آسمانوں پر بادل چلائے کب جتلایا؟ سمندر بہائے کب جتلایا؟ ہواؤں کے دوش پر تمہاری نگاہوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے عدادل کو بولیاں دی نہیں جتلایا. یہ بھی نہ جتلاتا تو تمہیں محسوس نہ ہوتا کہ ساری کائنات کی نعمتیں میری نظر میں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو نعمت مصطفیٰ کی نظر رکھتی ہے. میرے محبوب اگر یہ بھی نہ جتلاتا تو کائنات اور محبوب کی نعمت میں فرق کیسے ہوتا؟ تم سمجھتے یہ بھی عام نعمت ہے. جی بولو نا. تم سمجھتے بولو بولو. تم سمجھتے یہ بھی عام نعمت ہے. اس لیے میں نے جتلایا کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ عام نہیں. یہ اور بات ہے کہ میرے کرم نے اسے تمہارے لیے عام کر دیا. یہ اپنی ذات سے عام بولو. من عربی زبان میں کاٹنے کو کہتے ہیں. جی چیز کٹ گئی. چیز ختم. جی بولو نا. کٹ گئی ختم. اب اس کے بعد کہانی ختم. یعنی من کا معنی سب سے بڑی اور سب سے آخری نعمت جس کے بعد کوئی نعمت نہیں اور جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں. تو اس میں ضمناً اشارہ بھی ہے کہ میں نے نبوت کی رسی کو یہاں سے کاٹ لیا. سمجھ گئے بات؟ من کاٹنے کو کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قاموس اٹھا کے دیکھ لو آپ کو پتہ چل جائے گا. ختم نبوت کے لیے ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے نبوت کی رسی کو کاٹ دیا. یہ آخری ہے. جی یہ آخری ہے. لقد من یہ بالکل آخری نعمت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کنتم اعداء اذ کنتم اعداء. تم آپس میں دشمن تھے. جی تم آپس میں دشمن تھے. تو اس کے آنے سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ لیا. اوس اور خزرج کو آپس میں ایک کر لیا. جی اوس اور خزرج کو آپس میں ایک کر لیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور اس دشمنیوں کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. جی شفا
میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں ڈاکٹروں نے لکھا ہوتا ہے شفا خانہ. شفا خانہ کا مطلب ہے جہنم کا کنارہ. جی اللہ دی تعالی شفا در کیا نے خدای دی زر جہنم تو غرزوا خانہ خراب اصطلاح کو اس لیے کہی اللہ دی زمان بول شفا ورکی یعنی اللہ دی زمان بول غرق کی شفا نا. جی شراب مختلف الوانها میں شہد کے مکیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کے شہد نکالتا ہوں. جی شراب تمہارے پینے کے لیے. جی بولو تمہارے فیہ شفاء کہہ دو نا سبحان اللہ. اس میں تمہارے لیے شفا ہے شفا نہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا فِيهِ شِفَا کہہ دو. خدا دما مولا شفا ورکے. جی نو جنت ته بلاړ شو کوي چې شفا ورکې نرغړي نو شفا ته مو وای خو د کوله ورکې چې میرا وقت تو ایک دن پہ پورا ہو گیا. چلے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باقی زندگی رہی تو موقع ملا تو اس کو آگے چلائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اندر سے ابھی بڑا ہوں شروع کر لوں گا تو رات کے 2 بج جائیں گے لیکن آپ پر ترس آ رہا ہے. میں تو پورا صحیح نہیں ہوں نا آدھا صحیح ہوں آدھا اس طرح کا ہوں. 2-3 ضروری اعلان ہے وہ سماعت فرمائیں. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ 16 فروری 17 فروری 18 فروری کو ہمارے خانے وال مارچ 16 17 18 مارچ کو خانے وال کا سالانہ روحانی تربیتی اصلاحی تبلیغی نقشبندی اجتماع ہے. ہر سال ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ 52واں ہے یا 53واں ہے یعنی 55 سال سے آ رہا ہے. اور تو اس سال بھی الحمدللہ اور پورا پاکستان آیا ہوا ہوتا ہے. پاکستان کے ہر صوبے ہر شہر کے بزرگ علماء بڑے بڑے اللہ والے وہاں موجود ہوتے ہیں. تو کل جو ہمارے لالو کیت والے ساتھی ہیں انہوں نے ٹکٹیں بک کرنی ہے. اسی کی بکنگ 15 دن پہلے کرتے ہیں. تو اگر 15 دن پہلے بکنگ ہو جائے تو 15 تاریخ کو رات 9 بجے ٹرین چلتی ہے اور فجر میں اللہ چاہے تو وہاں پہنچ جاتی ہے. تو 16 کی فجر سے اجتماع شروع ہوتا ہے. اس ٹرین میں سہولت یہ ہے کہ ایک تو وقت پر پہنچ جاتی ہے دوسرا اس میں صبح کا ناشتہ بھی ٹرین کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ میں سے جو حضرات جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ابھی پیسے ہیں نہیں ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. 2 دن کے بعد ہفتے کے بعد کوئی ایسا ساتھی ہے بیچارہ مجبور کہ وہ جانا تو چاہتا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں بنتی. ایسا اگر ایک آدھ ساتھی ہے تو ان کا بھی انشاءاللہ بندوبست ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آج نہیں ہے کل پرسوں ترسوں لیکن وہاں سے حکم یہ آیا ہے کہ ہمیں ساتھیوں کی تعداد دے دو 2 ہے 3 ہے 5 ہے 10 ہے تاکہ ہم اس حساب سے اپنا وہ ٹکٹوں کو بکنگ کروا دیں. اور یاد رکھیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں
جتنا ہمارے ایمان کو حفاظت کی ضرورت ہے اس سے پہلے شاہد کسی دور میں نہ ہو. یعنی اس انداز سے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب میں نے کئی اشارے آپ کو دیے، اگر آپ سمجھ گئے ہو وہ آپ کو کہیں گے دیکھو یہ حدیث ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، امام ابو حنیفہ کی بات پہ عمل کرتے ہو. بات سمجھ رہے ہو نا کس کس طریقے سے. اب عام آدمی کو تو نہیں پتہ نا، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کو اگر پتہ ہو تو سورہ بقرہ کی آیات کو لے، یار یہ دیکھو یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم صاحب حیثیت اور روزے نہ رکھو. اب کیا کریں؟ تو اس وقت سب سے زیادہ جو ڈھاکے ڈل رہے ہیں وہ ایمان پر، اور پوری دنیا کفر آج ایمان کا سوداگر بنا ہوا ہے، خرید رہے ہیں. کینیڈا کا ویزا دے کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، امریکہ کی نیشنلٹی دے کر ایمان کو خریدا جا رہا ہے، اسمبلیوں میں ممبر بنانے کا لارا لپا دے کر ایمان خریدا جا رہا ہے. بس ایمان کا بازار گرم ہے، ایمان کے سودا لگ رہے ہیں. تو اس وقت سب سے زیادہ حاجت ایمان کی حفاظت کی ہے. اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس وقت ایمان کی حفاظت کا سب سے قوی سامان اگر ہے تو وہ خانقاہ ہے. ہر ادارہ اپنی جگہ ایک عظیم کام کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ والوں سے نسبت وہ جتنے بھی عظیم کام ہو رہے ہیں ان کاموں کی حقیقت کو دل میں ڈالنے کے لیے خانقاہ کو وجود دیا. تو آپ میں سے بھی جو حضرات جانا چاہیں اب مجھے بتا دیں، دعا کے بعد بتا دیں، اس لیے کہ اس نے رات 11-12 بجے فون کرنا ہے مجھے. اور اگر کچھ ساتھی کل جمعہ میرا خیبر میں ہے وہاں بتانا چاہے تو وہاں بھی بتا دیں. 15 کو رات کو ٹرین نکلے گی انشاءاللہ، 18 کو جمعے کے دن، جمعے کے بعد دعا ہوگی، وہیں سے واپسی ہوگی. ایک طرف کا ٹکٹ 2000 روپے ہے، دونوں طرف کا ٹکٹ 4000 روپے ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل جمعہ خیبر میں ہے. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ اتوار والے دن صبح کو ایک درس قصبے میں ہے اور 11 بجے کیماڑی گلشن سکندر آباد میں دن کو 11 بجے درس ہے. اور عشاء میں فرنٹیئر میں ہے طوبہ مسجد میں، اور غالباً عصر سے مغرب بھی قصبہ میں ہے. اور خیبر میں 2 بیان ہے، اس لیے کہ خیبر میں کل وہ بچوں کا وہ ختم قرآن بھی ہو رہا ہے، دستار بندی ہے، تو وہ پروگرام بھی ہے. تو آپ حضرات بھی کوشش کریں شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے. نور حسن بچیا اللہم